اللهم صل على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. صلوات پر محمد و آل محمد. انجمن دعائے زہرا کے زیر اہتمام خمسہ مجالس، اور آج ہم اس خمسے کی چوتھی مجلس میں شریک ہیں، اور پروردگار عالم کے فضل و کرم سے اور پروردگار عالم کی تائید سے، پروردگار عالم کی توفیق سے ان بندوں پر گفتگو مسلسل ہے کہ جن بندوں پر اس صاحب فضل کا ہمیشہ سے فضل رہا ہے، اور اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے کہ ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو اب عالم اسلام کو یہ آیت بھی یقیناً سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور صاحبان فضل کو تلاش کیا جائے اور صاحبان فضل پر گفتگو کی جائے. وہ صاحبان فضل کہ جن کو اللہ نے فضل و کرامت عطا فرمائی ہے، اور جب اللہ فضل و کرامت عطا فرماتا ہے تو بڑی شان سے ذکر بھی کرتا ہے. ایسا کہیں نہیں ہوا کہ اس نے فضل عطا کیا ہو اور اس کے ذکر کو چھپا لیا ہو. جس کو بھی صاحب فضل و فضیلت بنایا ہے اس کا ذکر اس نے خود فرمایا ہے، اور جہاں وہ ذکر خود فرما دے
تو اس مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو اس نے قرآن میں صاحبان فضل کا تذکرہ کیا اور یہ کہہ کے کیا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہی بڑا وسیع علم رکھنے والا ہے۔ یعنی منتقلی فضل کا تعلق وسعت علم سے ہے، یعنی جو اللہ کا علم ہے اور جتنی وسعت ہے، اس وسعت علمی میں اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی اس قابل ہے تو وہ اسے صاحب فضل قرار دیتا ہے، اور کسی ایسے کو فضیلت نہیں دیتا کہ جس کی فضیلت 10 برس کی ہو یا 50 برس کی ہو یا 100 برس کی ہو اور اس کے بعد ختم ہو جائے۔ جسے اس منزل لامحدودیت تک صاحب فضل سمجھتا ہے کہ یہ اس وقت تک صاحب فضل رہیں گے کہ جب تک ہم ہیں، تو اس وقت تک انہیں فضل عطا فرماتا ہے۔ ہر کس و ناکس کو وہ فضل عطا نہیں فرماتا، اور فضل بھی اس کا براہ راست ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کبھی اس نے فضل کسی سے بالواسطہ دیا ہو، یہ فضل بلا واسطہ ہوتا ہے، جسے دیتا ہے خود دیتا ہے۔ یعنی آیتیں تو جبرائیل کے ذریعے اتارتا ہے، لیکن جسے صاحب فضیلت بناتا ہے اسے براہ راست صاحب فضیلت بناتا ہے۔ پیغمبر تک جو معجزات پہنچے وہ جبرائیل کے ذریعے نہیں پہنچے۔ پیغمبر تک آیتیں تو جبرائیل کے ذریعے پہنچی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر سے جب پوچھا گیا کہ بھائی چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے تو جبرائیل آئے ہوں اور جبرائیل نے پیغمبر کو وہ اس وقت قوت عطا کی ہو، یا جبرائیل کا ہاتھ پیغمبر کے ہاتھ میں ہو اور پیغمبر کا ہاتھ جبرائیل بلند کریں اور اس طریقے سے چاند شق ہو جائے۔ تو یہاں پر کہیں پر بھی اللہ جب فضل دیتا ہے تو براہ راست دیتا ہے، اور اس لیے جو صاحبان فضل ہیں وہ ہمیشہ اختصاصی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ جملہ محفوظ کریں گے آپ، جو صاحبان فضل رہے ہیں وہ ہمیشہ سے اختصاصی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ان کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ معاشرے میں انسان تو بہت سے ہیں لیکن صاحبان فضل کم ہی ہوتے ہیں۔ اور پھر فضل کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک فضل اکتسابی ہے اور ایک فضل وہبی ہے۔ یعنی کوئی آپ نے صفت حاصل کر لی، آپ یعنی کسی آرٹسٹ بن گئے، آپ نے خطاطی میں مہارت حاصل کر لی، آپ نے شاعری میں مہارت حاصل کر لی، آپ نے نثر نگاری میں مہارت حاصل کر لی، آپ نے کیمیا گری میں مہارت حاصل کر لی، آپ نے طبیعات میں مہارت حاصل کر لی، اور آپ اس کے اسپیشلائزڈ حد تک پہنچ گئے۔ تو یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کسبی فضل جو معاشرہ آپ کو عطا کرتا ہے، لیکن جو الہی فضل ہے وہ کسی سے کسب نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ یہ تو سوچ سکتے ہیں کہ چاند کتنی دور ہے اور چاند کا حدود اربع کیا ہے، آپ چاند پر تحقیق تو کر سکتے ہیں لیکن چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتے۔ آپ زمین سے سورج کا فاصلہ ناپ تو سکتے ہیں، اب جملہ جوڑ لیجئے نا، آپ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس نہیں پلٹا سکتے۔ آپ یہ تو تشخیص کر سکتے ہیں کہ یہ جو مرا ہے کس مرض میں مرا ہے، لیکن مردے کو زندہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو چیزیں ہیں نا کہ آپ یہ کر تو سکتے ہیں کہ تحقیقی طور پر چیزیں بہت سی ہیں کہ جو اپنے نتیجے کی منزل پر آ جاتی ہیں، لیکن جہاں پر براہ راست فضل خدا ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جنہیں اللہ نے فضل عطا فرمایا ہے انہیں اختصاصی حیثیت دی ہے، یعنی اور پھر اختصاصی حیثیت دینے کے بعد اپنی زبان پر ان کا ذکر بھی جاری کیا، اور اسی مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے۔ تو جہاں پر صاحبان فضیلت کا تذکرہ ہوا تو اللہ نے بڑی شان سے کیا، ان کے ذکر کو چھپایا نہیں، ان کے ناموں کو چھپایا نہیں۔ حضرت آدم پر فضل نازل کیا تو کہا آدم پر ہم نے فضل نازل کیا، اور وہ فضل یہ تھا کہ ہم نے آدم کو علم عطا کیا، تو حضرت آدم پر فضل علمی اللہ کا ظاہر ہو گیا۔ جناب نوح پر اللہ نے اپنا فضل نازل کیا
تو کہہ دیا ہم نے نوح کو نجابت دی ہے، ہم نے نوح کو طہارت دی ہے، ہم نے نوح کو نبوت دی ہے، ہم نے نوح کو صاحب شریعت بنایا ہے، اور ہم نے نوح کو کشتی نجات، کشتی کا مالک بنا دیا ہے، سفینے کا مالک بنا دیا ہے۔ پھر نوح کا تذکرہ بھی شان سے قرآن میں نام لے کر کیا۔ جب بات آگے بڑھی اور حضرت ابراہیم کی بات آ گئی، عہد ابراہیم آ گیا، تو حضرت ابراہیم پر اللہ نے فضل نازل کیا، تو حضرت ابراہیم کا بھی نام لے کے تذکرہ کیا اور کہا کہ ہم نے ابراہیم پر یہ فضل نازل کیا کہ جیسے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں ویسے ابراہیم بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جیسے ہم مردوں میں جان ڈالتے ہیں ویسے ابراہیم بھی مردوں میں جان ڈالتے ہیں۔ جب جناب موسیٰ کی بات آئی تو موسیٰ کا تذکرہ بھی نام لے کر دیا کہ ہم نے موسیٰ پر اپنا فضل نازل کیا ہے، ہم نے انہیں ید بیضا عطا کیا ہے، اور ہم نے ان کی زبان کو بڑی تاثیر دی ہے، ہم نے انہیں عصا عطا کیا ہے، اور یہ بڑے معجزات کے حامل ہیں۔ تو موسیٰ بھی صاحب فضل، اور عیسیٰ پر جب بات آ گئی تو عیسیٰ کو اللہ نے اپنی روح قرار دے دیا اور بتایا کہ ہم نے عیسیٰ کو بڑے فضائل سے نوازا ہے، کل میں عرض کر چکا۔ تو آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر صاحب فضل کا نام لے کر تذکرہ کر دیا، اور جب تمام فضائل اجتماعی اور مجموعی شکل میں سامنے آئے تو کہا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی کے ذات میں جتنے مجموعہ فضائل تھے وہ سب کے سب ہم نے نبی کو دے کر بھیجے۔ اور اب آدم اگر علم میں کامل تو نبی بھی علم میں کامل، نوح اگر نجابت میں کامل تو نبی بھی نجابت میں کامل، اگر ابراہیم خلت میں کامل تو ہمارا نبی بھی خلت میں کامل، اگر موسیٰ ہیبت میں کامل تو ہمارا نبی بھی ہیبت میں کامل، اگر عیسیٰ زہد میں کامل تو ہمارا نبی بھی ہیبت میں کامل۔ تو یہاں تک تو بات آ گئی صاحبان فضائل کی کہ اللہ نے سب کا تذکرہ نام لے کر دیا۔ تو اب اس کے آگے کیا فضل رک گیا؟ سلامت رہیں آپ، تمیدی منزل ہے کیا اس کے آگے وہ ذو الفضل العظیم نہ رہا؟ اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اور یہیں سے بات آگے بڑھ رہی ہے کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ تک براہ راست اس کا فضل نازل رہا، اور میں مسلسل یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ آدم پر فضل کیا اس لیے تاکہ مخلوق فیضیاب ہو جائے، نوح پر فضل کیا اس لیے تاکہ مخلوق فیضیاب ہو جائے، ابراہیم پر فضل کیا اس لیے تاکہ مخلوق فیضیاب ہو جائے، موسیٰ و عیسیٰ پہ فضل کیا اس لیے تاکہ مخلوق فیضیاب ہو جائے، اور مصطفیٰ کو اس لیے بھیجا تاکہ عالمین فیضیاب ہو جائیں۔ تو جو واسطہ فیض الہی ہے وہ ہمیشہ سے معصوم ہی رہا ہے۔ سلامت رہے اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جو واسطہ فیض الہی ہے، جو واسطہ فیض الہی ہے وہ اللہ کی فطرت و قانون و آئین کے تحت معصوم ہی رہا ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیشہ اگر بارش برسائی ہے تو آدم کی وجہ سے، یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ سب لکھی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر اللہ نے رزق دیا ہے تو نوح کی وجہ سے، اللہ نے آسمان سے نعمتیں اتاری ہیں تو انبیاء کی وجہ سے۔ یعنی کوئی ہے جو وہاں سے لے اور یہاں تقسیم کرے، کوئی ہے کہ وہاں سے لے اور یہاں تقسیم کرے۔ جو بیچ میں واسطہ فیض الہی بن جائے اسی کو حجت کہا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حجت خدا کا اس دور میں انکار کرنے والے کیا یہ انکار کر سکتے ہیں کہ اس وقت بارش نہیں برس رہی، اس وقت غلہ نہیں اگ رہا؟ یہ سب فیض الہی ہے، بارش کا برسنا، غلے کا اگنا، سانسوں کا آنا، اولاد کی یعنی پورا ایک سلسلہ توالد و تناسل ہے جو آگے بڑھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں فیض الہی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کا انعام ہے، اللہ کی برکتیں ہیں۔ اور اللہ کا آئین یہ ہے کہ وہ بغیر واسطہ ان چیزوں کو مخلوق تک نہیں بھیجتا۔ تو اللہ کا فیض 1,24,000 انبیاء تک رہا، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فیض الہی اب تک جاری ہے۔ تو کوئی نہ کوئی آج بھی واسطہ فیض الہی ہونا ضروری ہے۔ میں نے آسانی سے کہہ دیا تو آپ نے بھی آسانی سے سن لیا کہ فیض الہی آج بھی جاری ہے، تو کوئی نہ کوئی واسطہ فیض الہی آج بھی ہونا چاہیے، اور اسی کی تلاش ہمیں تو نہیں ہے، ہم اس کی تلاش میں نہیں ہیں، ہم تو اس منزل کو پا چکے ہیں۔ اس لیے ہم اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ ہمیں معلوم ہے کہ وہ واسطہ فیض الہی کون ہے، لیکن چونکہ پیغمبر نے غدیر میں ہماری ذمہ داری لگائی کہ تم بھائی ان بھولے بھالے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کو بتاتے رہنا
کہ واسطہ فیض الہی کون ہے، اور ہر دور میں اللہ کا کوئی نہ کوئی وسیلہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں تک میں آپ کو لایا، اور جو میں نے لفظ استعمال کیا وہ اب آپ کے حوالے کرتا ہوں، اور اس کی تشریح آپ کے ساتھ یقیناً آگے بڑھاتا ہوں کہ اس واسطہ فیض الہی کو اللہ نے ہمیشہ اختصاصی حیثیت دی، اس کو ہمیشہ خصوصی حیثیت دی، اور جب خصوصی حیثیت دی تو پھر ایک نام رکھا، اور وہ نام تھا مصطفیٰ۔ آدم کو بھی مصطفیٰ کہا، نوح کو بھی مصطفیٰ کہا، آل ابراہیم کو بھی مصطفیٰ کہا، اور آل عمران کو بھی مصطفیٰ کہا۔ آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، ان سب کو اللہ نے مصطفیٰ کہا۔ آل عمران میں کہہ دیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اختصاص ہو گیا، خصوصیت ہو گئی۔ تو اب آدم ہے خصوصی حیثیت میں، نوح ہے خصوصی حیثیت میں، ابراہیم ہے خصوصی حیثیت میں، موسیٰ عیسیٰ ہیں مصطفیٰ ہیں خصوصی حیثیت میں۔ تو جو خصوصی حیثیت میں ہوتا ہے وہ عمومی حیثیت والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ بہت آرام سے لے کے آپ کو پڑھ رہا ہوں آگے۔ جو خاص ہوتا ہے، جو خصوصی حیثیت میں ہوتا ہے، وہ عمومی حیثیت والوں کے برابر نہیں ہوتا، عموم خصوص کے برابر نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں عوام اور خواص، یعنی کہیں نہ کہیں تقسیم ہے، کہیں نہ کہیں تفریق ہے، کہیں نہ کہیں اختصاص و استثناء ہے۔ تو جو خصوصی ہوتے ہیں وہ عوام کے برابر نہیں ہوتے، اور عوام خصوصی کے برابر نہیں ہوتے۔ اس لیے علی نے منبر پر بیٹھتے ہی کہا تھا لا یقاس بآل محمد بہذہ الامت احد، کوئی بھی اس امت کا ایک بھی آدمی اپنے آپ کو ہمارے برابر نہ سمجھے۔ کوئی بھی ایک فرد من ہذہ الامہ احد، اس امت کا کوئی ایک فرد بھی، اس پر غور نہیں کر رہے آپ؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ امام اولین کہہ رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ولی اللہ کہہ رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ید اللہ کہہ رہا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ خطبہ عین اللہ نے دیا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ خطبہ وجہ اللہ نے دیا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ خطبہ جنب اللہ نے دیا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ حسن اللہ نے کہا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ مرتضیٰ نے کہا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ فاتح بدر نے کہا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ فاتح احد نے کہا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ اس نے کہا ہے کہ جس سے پیغمبر نے معراج میں ملاقات کی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے پیغمبر کے دوش پر بلند ہو کر بشکنی کی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مردے زندہ کیے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے سانسیں عطا کی ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی دعا سے بارش برسی، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ لفظ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے نماز جنازہ پڑھا کر زندہ کو مردہ کیا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ وہ کہہ رہا ہے کہ جو تیو العرش کرتا ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ لفظ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے سلمان کے جنازہ پڑھایا، میں یہ سب نہیں کہہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ لفظ کہ لا یقاس بآل محمد، آل محمد وہ ہیں کہ امت اپنے آپ کو ان کے برابر نہیں سمجھ سکتی۔ یہ لفظ کون کہہ رہا ہے؟ پوری تفصیل دہرانا نہیں ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ رہا، یہ بھی نہیں کہہ رہا۔ یہ لفظ وہ کہہ رہا ہے کہ جسے عالم اسلام چوتھا خلیفہ مانتا ہے۔ جی تیرے اگر میری بات آپ تک پہنچی ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچا ہے، سلامت رہیں آپ۔ یہ مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ کہہ رہا ہے، اور اس منزل پر کہ جب چوتھی منزل خلافت پر علی منبر پر آئے، اور آتے ہی پہلا لفظ، امت تو سامنے تھی نا بھائی، علی کے سامنے امت تھی، ساری امت تھی، سارا مدینہ عمدہ پڑا ہوا تھا، اور کوفے تک چرچا تھا، اور حبش تک چرچا تھا، یمن تک چرچا تھا، حجاز تک چرچا تھا، اور بصرے تک بھی چرچا تھا۔ تبھی تو کوئی بصرے سے آتا آتا واپس مکے کی طرف پلٹ گیا۔ تاریخ کا مطالعہ تو آپ کا یقیناً کامل ہونا چاہیے۔ یعنی یہ چرچا بصرے تک پہنچ گیا کہ علی خلیفہ ہو گئے، اور کوئی کسی کے انتقام کے لیے چلا، اور جیسے ہی سنا کہ علی خلیفہ ہو گئے تو اب منتقم جو ہے
کوئی چلا کسی کے انتقام کے لیے، اور منتقم جو ہے وہ فوراً علی کو ایک بار قصوروار ٹھہرانے لگا۔ تاریخ آپ پڑھ لیجئے گا۔ تو اب یہ چرچا کہ علی بیٹھ گئے منبر رسول پر، علی خلافت کے حقدار ہو گئے اور علی خلیفۃ المسلمین ہو گئے، تو اب یہ شہرہ سب جگہ پھیل گیا اور ساری امت علی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو اس وقت اجماع بھی ہوا، امت کا اجماع بھی تھا، بالاتفاق سب نے علی کو خلیفہ منتخب کیا، اور اس وقت علی کے سامنے ساری امت علی کے سامنے۔ اسی امت میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، اسی امت میں عبد الرحمن ابن ابی بکر بھی ہیں، اسی امت میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، اسی امت میں برائدہ اسلمی بھی ہیں، اسی امت میں اور بھی بہت سے سرکردہ افراد ہیں، اور وہ سب علی کے سامنے ہیں۔ اسی امت میں حضرت طلحہ بھی ہیں، سب ہیں نا علی کے سامنے، اور سب نے علی کی بیعت کی۔ اور علی نے جیسے ہی منبر پر بلند ہو کر پہلا لفظ کہا، وہ یہ کہا تم امت ہو، ہم سردار ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہا بلکہ کہا آل محمد سردار ہے۔ اس پر غور فرمائیں میرے عزیزو، سلامت رہیں۔ جیسے آپ نے 4 دن سے تقاریر سنی ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، کہ علی نے کہا آل محمد پر امت اپنے کو قیاس نہ کرے۔ من ہذہ الامت احد، کوئی بھی امت کا ایک فرد بھی اپنے آپ کو ہم جیسا نہ سمجھے، ہمارے برابر نہ سمجھے، ہم پر قیاس نہ کرے، ہم پر قیاس نہ کرے۔ اگر علی یہ کہہ دیتے من حیث الخلیفہ کہ میں خلیفہ ہوں اس لیے امت اپنے آپ کو ہم پر قیاس نہ کرے، کوئی ہے جو میری بات سمجھ میں؟ اگر علی بحیثیت خلیفہ یہ کہتے کہ امت اپنے آپ کو ہم پر قیاس نہ کرے، تو پیش رو جتنے خلفاء گزرے سب پر یہ بات منطبق ہو جاتی۔ سمجھے نا میری بات کو؟ جتنے بھی پیش رو خلفاء گزرے سب پر یہی بات منطبق ہوتی کہ پھر خلیفہ جیسی امت نہیں ہوتی۔ لیکن علی نے یہ نہیں کہا کہ چونکہ میں خلیفہ بنا دیا گیا ہوں اس لیے تم مجھ جیسے نہیں ہو، کہا نہیں، میں آل محمد ہوں۔ کہ آل محمد، امت آل محمد کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اب علی نے بات آگے بڑھائی اور کہا کہ سنو، اب دیکھیے یہ وہ جملے ہیں کہ جو صاحب شرح نہج البلاغہ نے درج کیے ہیں شرح نہج البلاغہ میں، ابن ابی الحدید معتزلی کے جملے کہ جو انہوں نے علی سے جملے اخذ کیے، اور وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب نے ان جملوں کو نوٹ کیا، اور یہ بات یقیناً ورق بورق، سینہ بسینہ، قلم بقلم اور تاریخ بتاریخ یہاں تک پہنچ گئی، اور وہ آپ کے حوالے ہو رہا ہے جملہ۔ پہلی جلد میں شرح نہج البلاغہ لکھنے والے نے یہ جملہ لکھا کہ علی نے آتے ہی کہا کہ لا یقاس بآل محمد من هذه الامت احد، کوئی بھی اس امت کا ایک آدمی بھی اپنے آپ کو ہم جیسا نہ سمجھے۔ یہاں سے بات علی نے شروع کی، اور پھر کہا ولا یسوی بہم، عجیب لفظ ہے، اور دیکھیے اس لفظ کے اس جملے کے ایک لفظ پر غور کیجئے گا۔ کہا کہ امت آل کو اپنے اوپر قیاس نہ کرے، ولا یسوی بہم، اور اپنے آپ کو ان کے مساوی نہ سمجھے۔ کیوں؟ من جرت نعمتہم علیہ ابداً، اگر اجازت ہو تو جملہ کہوں، اس کا ترجمہ کروں اگر آپ کی اجازت ہو۔ کہا کہ لا یسوی بہم، اپنے آپ کو آل محمد کے مساوی نہ سمجھنا، برابر نہ سمجھنا۔ برابر نہ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ قول میں بھی برابر نہیں، عمل میں بھی برابر نہیں، فعل میں بھی برابر نہیں، عبادتوں میں بھی برابر نہیں، عبادتوں میں برابر نہیں، نصاب عبادت میں بھی برابر نہیں، پہلی تقریر میں عرض کر چکا۔ تو کہا کہ اپنے آپ کو ان کے مساوی نہ سمجھنا، اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھنا۔ کیوں؟ من جرت نعمتہم علیہ ابداً، اب اس کا لفظی ترجمہ کروں گا بعد میں، لیکن سامنے کا ترجمہ یعنی نکاتی ترجمہ جو آپ تک فوراً پہنچ جائے گا، لفظی لفظ بلفظ ترجمہ کر دوں گا ابھی۔ لیکن علی اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو امت آل محمد کے برابر اپنے کو نہ سمجھے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ نعمت لینے والے کبھی نعمت عطا کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جیتے رہے، سلامت رہے آپ۔ من جرت نعمتہم علیہ ابداً، اس لیے یہیں سے میں نے بات کا آغاز کیا تھا۔ علی نے کہا اس لیے
کہ آسمان سے جتنی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں ہماری وجہ سے نازل ہو رہی ہیں. یہ جو اجرائے نعمت ہے یہ ہماری وجہ سے، یہ ہماری وجہ سے. تو اس لیے میں نے کہا کہ لائے تاریخ اسلام میں کوئی بڑی سے بڑی شخصیت کہ جس نے اللہ سے اپنے اتنے قرب کی منزل کو بیان کیا، اتنے قرب کی منزل کو بیان کیا. من جرت نعمتہم علیہ ابدا، اس لیے کہ ہماری وجہ سے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور تم ہو نعمت لینے والے، اور دینے والے اور لینے والے برابر نہیں ہوتے. عطا کرنے والے اور عطا لینے والے کبھی برابر نہیں ہوتے. سوال پوچھنے والے اور جواب دینے والے کبھی برابر نہیں ہوتے. عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہوتے. سچ اور جھوٹ کبھی برابر نہیں ہوتے. حق اور باطل کبھی برابر نہیں ہوتے. نعمت اور نقمت کبھی برابر نہیں ہوتے. سویرا اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہوتے. نور اور ظلمت کبھی برابر نہیں ہوتے. رات اور دن کبھی برابر نہیں ہوتے. اسی طرح ہلاک ہونے والے اور ہلاکت سے بچانے والے کبھی برابر نہیں ہوتے. توجہ فرما رہے، یعنی شہادت و ہلاکت کبھی برابر نہیں ہوتی. شہادت و ہلاکت کبھی برابر نہیں ہوتی. ہم تو یہاں تک بات کہہ رہے ہیں کہ شاہد و شہید بھی برابر نہیں ہوتے. شاہد و شہید بھی برابر نہیں ہوتے، اور باسر و بصیر بھی برابر نہیں ہوتے. یہ تو سب آپ جانتے ہیں ان جملوں کے معنی. تو اس لیے کہا کہ جو نعمت عطا کر رہے ہیں اور جو نعمت لینے والے ہیں وہ کبھی برابر نہیں ہوتے. اب آگے بڑھی اور پھر علی نے ارشاد فرمایا، اور کائنات میں یہی سے جو میں نے بات موڑی کہ کائنات میں بڑی سے بڑی شخصیت تاریخ اسلام کی ہو یا تاریخ عالم کی ہو، بڑے سے بڑے عمراء گزر گئے، بڑے سے بڑے سلاطین گزر گئے، بڑے سے بڑے بادشاہ گزر گئے، بڑے سے بڑے شاہنشاہ گزر گئے، بڑے سے بڑے خلفاء گزر گئے، بڑے سے بڑے خلفاء گزر گئے. یعنی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی بھی بات کر رہا ہوں میں، اس میں وہ سب بھی شامل ہے. کسی نے یہ جملہ نہ کہا، اور یہ جملہ آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس لیے فورسفلی کہہ رہا ہوں تیاری کے ساتھ، تاکہ یہ جملے کی گہرائی اور گہرائی اور اس کی آپ قوت تک پہنچ جائیں کہ کسی نے یہ جملہ نہ کہا. آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء بھی آئے، شہداء بھی آئے، صالحین بھی آئے، صدیقین بھی آئے، عامرین بھی آئے، بادشاہ بھی آئے، سلاطین بھی آئے، شاہنشاہ بھی آئے، خلفاء بھی آئے، عمراء بھی آئے، سب آئے. کسی نے یہ جملہ نہ کہا جو علی نے کہا. اور جب آل محمد کا تعارف کراتے کراتے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، اور پھر کہا ہم اساس الدین و عماد الیقین، کہ آل محمد دین کی بنیاد ہیں. جیتے رہے آپ، سلامت رہے. میں نے کہا تھا کہ جملہ آپ تک پہنچے گا. ہم اساس الدین، اس لیے میں نے کہا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک مجھے دکھائے، حضرت آدم کا کوئی جملہ دکھائے کہ آدم نے کہا ہو کہ میں دین کی بنیاد ہوں، حضرت عیسیٰ نے کہا ہو کہ میں دین کی بنیاد ہوں. تو دین اگر 1300 برس پہلے آیا تو یہ 1300 برس پہلے کی بنیاد ہے. اور دین اگر ازلی ہے، جی تیرے سلامت رہے آپ، دین اگر ازلی ہے تو یہ پھر ازلی دین کی بنیاد ہے، ازلی دین کی بنیاد ہے. ہم اساس الدین، آل محمد دین کی بنیاد ہے، دین کی جڑ ہے، مؤسس دین ہے آل محمد. دین کے مؤسس ہیں، دین کی اساس ہے، دین کی بنیاد بھی ہیں، دین کی بنیاد بھی ہیں، اور بنیاد رکھنے والے بھی ہیں، خود بنیاد اور بنیاد رکھنے والے بھی. تو اساس الدین آل محمد ہے، دین کی بنیاد آل محمد ہے. اور پھر ارشاد فرمایا عماد الیقین، یہ جو یقین کی عمارت قائم ہے نا، اس کے ستون ہم ہی ہیں. پتہ نہیں آپ تک یہ جملہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. یقین کی جو عمارت قائم ہے اس کا ستون ہے آل محمد. آپ سے بہتر کون جانے گا، لیکن آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ذرا سی شرح تک آ جاؤں، اور میں 1 سیکنڈ میں شرح کہ یقین کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد دین کی تو آل محمد ہے، اور یقین کی عمارت کا ستون ہے آل محمد. علی کہہ رہے ہیں یقین کی عمارت کا ستون، یہ پوری عمارت ستونوں پر قائم ہے.
اور آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچکانہ مثال ہوگی جو میں اگر اس پر ہی آگے بڑھ گیا تو یہ آپ کی شان میں سوء ادب ہو جائے گا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ تو سمجھ گئے کہ ستون پر پوری چھت قائم ہوتی ہے، اور ستون ہٹا تو عمارت گئی، ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ تک پہنچی بھی ہے۔ ستون نہیں تو عمارت نہیں، ستون ہے تو عمارت ہے، اور ستون کس عمارت کا؟ یقین کی عمارت کا، یعنی یقین میں سب سے بڑا یقین، سب سے اول یقین، سب سے اعلیٰ یقین، سب سے عرفہ یقین، سب سے عظمت والا یقین یہ ہے کہ ہم شام و سحر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ سب سے اعلیٰ یقین کی منزل ہے لا الہ الا اللہ، یعنی عقیدہ اولا لا الہ الا اللہ ہے، اور عقیدہ اولا محمد رسول اللہ ہے، اور کہا اگر کہیں لا الہ الا اللہ پر کسی کو یقین ہے تو وہ ہم ہیں۔ ہمارے بغیر تم لا الہ الا اللہ پر یقین حاصل نہیں کر سکتے، ہمارے بغیر تمہیں لا الہ الا اللہ پر یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں نے پرسوں وعدہ کیا تھا کہ آج میں ان جملات کی تشریح کروں گا، اور وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں جملے۔ تو کہا کہ عماد الیقین ہے آل محمد۔ ابھی میں یہ جو پورے جملے عرض کر رہا ہوں اس کے پیچھے کیا نقطہ کار فرمائے وہ ابھی میں نے دیا نہیں ہے، صرف ایک نقطے کے لیے، ایک جملے کے لیے یہ لفظ عرض کر رہا ہوں جو امیر المومنین نے ارشاد فرمائے، جو زبان ولایت نظام سے صادر ہوئے۔ تو کہا کہ عماد الیقین اساس الدین آل محمد، عماد الیقین آل محمد۔ پھر کہا الیہم تفیع الغالی، مشکل جملہ نہیں تھا، الیہم تفیع الغالی وبہم یلحق التعلی۔ کہا کہ جو بھی آگے بڑھ گیا ہے نا اسے انہی کی طرف پلٹنا ہے، اور جو پیچھے رہ گیا ہے اس کو انہی سے ملحق ہونا ہے۔ میں نے تو لفظ ادا کر دیے، سلامت رہیں آپ، جو سمجھیں ان کو میرا سلام۔ امیر المومنین کا کلام ہے، کلام الامام امام الکلام۔ کہا کہ الیہم تفیع الغالی وبہم یلحق التعلی، جو آگے بڑھ گیا ہے اسے پلٹنا ہے ان کی طرف، اور جو پیچھے رہ گیا ہے اسے آگے بڑھ کر ان تک آنا ہوگا۔ تو کہہ دیا کہ نہ ہماری شان میں غلو قبول ہے نہ تقصیر قبول ہے، نہ ہماری شان میں غلو قبول ہے نہ ہماری شان میں تقصیر قبول ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، نہ ہماری شان میں غلو اور نہ ہماری شان میں تقصیر۔ جہاں پر ہم ہیں وہاں پر آ کر سمجھو کہ ہم کیا ہیں، جہاں پر ہم ہیں وہیں پر آ کر سمجھو کہ ہم کیا ہیں۔ اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا سلمان جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلا لو، جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بلا لو، اور جہاں پر کھڑے ہو کے میں سمجھا رہا ہوں کہ علی کون ہے، جو محمد سمجھائیں علی کون ہے وہی علی ماننا ہے، جو مصطفیٰ سمجھائیں کہ مرتضیٰ کون ہے وہ علی ماننا۔ ابھی عشرہ ہوا تو کراچی میں ایک صاحب ممبر پہ تقریر کرتے کرتے کہنے لگے کہ میں فضائل اس لیے نہیں پڑھتا کہ کہیں آپ نصیری نہ ہو جائیں۔ کہا بھائی میں اس لیے علی کے فضائل نہیں پڑھتا کہ کہیں آپ نصیری نہ ہو جائیں، اور پیغمبر نے بھی بہت سے فضائل چھپائے تھے۔ تو میں نے بہرحال اپنی تقریر میں جواب دیا کہ بھائی وہ فضائل جو پیغمبر نے چھپائے وہ تو آپ چھپا لیجئے، لیکن جو پیغمبر نے بتائے وہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ جو پیغمبر نے بتائے وہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ وہ تو بیان کریں، اس کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ اگر ان فضائل کو سن کر کوئی نصیری ہو رہا ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ فضائل کے جو پیغمبر نے بتائے ان کو سن کر کوئی نصیری تو نہیں ہوتا، سلمان بنتا ہے۔ پیغمبر سلمان بنا رہے تھے، پیغمبر ابو ذر بنا رہے تھے، اور سلمان و ابو ذر معرفت علی سے بنتے ہیں۔ ایمان کے درجے معرفت علی کے ذریعے تقسیم ہوتے ہیں، معرفت علی کے ذریعے تقسیم ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہہ دیا کہ غالی پیچھے آ جائے، مقصر آگے بڑھے، غالی پیچھے آ جائے، مقصر آگے بڑھے۔ دونوں علی کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہیں۔ اسی لیے تو جملہ میں نے کہا کہ دونوں بارگاہ علی میں قابل قبول نہیں ہے۔ غالی یہ نہ سمجھے کہ میں نے علی کو بہت سمجھ لیا، اور مقصر یہ نہ سمجھے کہ میں علی کو اپنی طرح سمجھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ نہ مقصر نہ غالی،
اور یقیناً علی نے اس کا بیان قائم کر دیا۔ پھر آگے جملے ارشاد فرمائے کہ اور آل محمد، یہ بات یاد رکھیے گا کہاں سے بات شروع ہوئی، لا یقاس بآل محمد، اور کون کہہ رہا؟ علی، ممبر رسول پر، خلیفہ رسول کی حیثیت سے امت کے سامنے۔ یہ منظر تو آپ کے پیش نگاہ ہے نا، پوری امت بیٹھی ہوئی ہے اور علی جو ہیں وہ خطبہ انشاء فرما رہے ہیں۔ آل محمد، لفظ آل محمد یاد رکھیے گا کہ لا یقاس بآل محمد۔ اب علی نے کہا کہ آل محمد کون ہے؟ کہا لہم، لہم ان کے لیے، ان کے لیے خصائص حق الولایہ۔ آسان لفظ ہے یہ، تو بڑی آسان عربی ہے کہ آل محمد ہی کے لیے حق ولایت کی خصوصیتیں ہیں، یعنی جہاں پر بھی کہیں تم لفظ ولایت استعمال کرو گے اس کا حقدار آل محمد ہی ہوگا۔ جہاں پر بھی حق ولایت کی بات آ جائے تو اس کے حقدار آل محمد ہی ہیں۔ خصائص حق الولایہ، جتنی بھی ولایت کے حقوق کی خصوصیتیں ہیں وہ آل محمد ہی کے لیے ہیں۔ یہاں تک بات آ گئی۔ اور پھر میں نے وہ جملہ پرسوں آخری جملہ عرض کیا تھا کہ علی نے بیٹھتے ہی کہا، اس 5 اور 6 جملوں کا آخری جملہ جو علی نے آخر میں کہا کہ الآن، اللہ اکبر، سلامت رہیں، آپ کو جملہ یاد ہے، الحمدللہ الذی علی احسانہ الآن قد رجع الحق الی مکانہ، اور حمد ہے اس اللہ کی کہ آج حق اپنے مقام پر آ گیا۔ پرسوں کی تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے آخری جملہ آپ کے حوالے کیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ آج اس کی تشریح کروں گا کہ حمد ہے اس اللہ کی کہ حق اپنے مقام پر آ گیا، حق اپنے مقام پر آ گیا، حق اپنے مقام پر آ گیا۔ تو علی یقیناً کہہ رہے تھے کہ ممبر حق کا ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ ممبر حق کا ہے اور یہ حق ہی کا حق ہے کہ اس حق پر حق آ جائے۔ اور علی آ گئے کہ بھئی حق اپنے مقام پر آ گیا۔ تو چلیے عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی سنا ہوا بہت پرانی بات ہے اور صرف تذکرے کے لیے، عذرا ہے تذکرہ، بات کو جوڑنے کے لیے، تاکہ میں اس بات تک پہنچ سکوں کہ جہاں تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کسی نے اعتراض بھی کیا اس وقت کہ بھئی آپ اس مقام پر بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے، آپ نے 3 سیڑھیاں چھوڑ دیں اور آپ اس مقام پر بیٹھ گئے۔ تو علی نے کہا کہ بھئی یہ تو لکڑی کا ممبر ہے۔ اب کہاں سے علی نے مثال دی اور وہیں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا یہ تو لکڑی کا ممبر ہے، مجھے تو تم نے دوش رسول پر دیکھا ہے، یہ قدم دوش رسول پر رہے ہیں، یہ تو لکڑی کا ممبر ہے کہ میں یہاں آ گیا اور تم اعتراض کر رہے ہو، میرے قدم تو دوش رسول پر تھے۔ اور علی نے یہ لفظ کہہ کے پوری اس وقت کی امت کو فتح مکہ کے منظر کی طرف موڑ دیا کہ جہاں سب کو یہ یاد آ گیا کہ جیسے ہی علی نے کہا کہ ہاتھ عرش اعظم پر پہنچ جائے، آپ کے کاندھے کی بلندی یہ ہے کہ ہاتھ عرش اعظم پر پہنچ جائے، تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا تھا کہ علی کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، تم کار حق انجام دے رہے ہو اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں، تم کار حق انجام دے رہے ہو اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو علی نے یہ بھی بتایا کہ مجسم اگر کہیں حق کو دیکھنا ہے تو تم میری طرف دیکھ لو، تم میری طرف دیکھ لو، بات ختم ہو رہی ہے۔ اگر کہیں مجسم حق کو دیکھنا ہے تو میری طرف دیکھ لو۔ تو اس لیے علی نے پہلا لفظ جو استعمال کیا کہ آل محمد، اب پوچھنا یہ ہے اپنے گھر والوں سے بھی، کیونکہ گھر والے بھی معترض ہو جاتے ہیں اور اعتراضات، سوالات، اور باہر والے بھی، گھر والوں سے بھی پوچھنا ہے کہ علی جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ آل محمد، امت آل محمد پر اپنے کو قیاس نہ کرے، تو علی اپنے بارے میں بتا رہے ہیں ہم کون ہیں، ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ تو اسی خطبے نے علی کے بتایا کہ علی خود بتا رہے ہیں کہ میں بھی آل محمد میں ہوں اور درود میں بھی شامل ہوں۔ تو نہ اب باہر والا کو یہ پوچھے کہ علی آل میں ہیں یا نہیں، اور نہ کوئی گھر والا پوچھے کہ علی آل میں ہیں یا نہیں، کہ برادر آل میں ہوتا ہے یا نہیں۔ علی نے یہ جملہ پورا آل محمد یعنی اپنی شان میں انشاء فرمایا اور اپنی شان میں ارشاد فرمایا۔ تو اب یہ ہے علی کہ جو مجسم حق ہے، اور بات ختم ہو رہی ہے، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جو مجسم حق ہے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک۔ چپ ہو گیا؟ دیکھیے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کروں جو آپ کو یاد ہے کہ علی جب خندق میں جا رہے تھے تو پیغمبر نے کہا تھا یہ کل ایمان جا رہا، تو یہ نہیں کہا تھا کہ علی کی روح کل ایمان ہے،
کہ علی کے جسم کے اندر جو روح ہے نا وہ کل ایمان ہے. علی ملک و ملکوت دونوں طور پر کل ایمان. کل کی تقریر یاد ہے ملک و ملکوت، یعنی علی کا ظاہر و باطن سب کا سب کل ایمان میں شامل. تو اس کا مطلب ہے کہ علی کے بال بھی کل ایمان میں شامل. میں تو یہاں تک یقین کی منزل پر ہوں، اب آپ جانیں، آپ کا یقین جانیں. تو علی سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک حق ہی حق ہیں، اس لیے کہ پیغمبر نے کاندھے پر روح علی نہیں اٹھائی ہوئی تھی، صرف روح علی نے جسم علی، کہ جس کے اندر روح علی موجود ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سر سے پاؤں تک علی حق ہی حق ہے، اور سر سے پاؤں تک علی ایمان ہی ایمان ہے. بات واضح ہو گئی؟ تو اب میں نے عرض کیا اور جملہ یہاں اور تقریر ختم، کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی صاحب معجزہ، اور سب کو اللہ نے اختصاصی کیفیت عطا کی، اور سارے انبیاء کے معجزات کا مجموعہ ذات مصطفیٰ. آدم کا علم بھی ذات مصطفیٰ میں، نوح کی نجات بھی ذات مصطفیٰ میں، ابراہیم کی خلت بھی ذات مصطفیٰ میں، موسیٰ کی ہیبت بھی ذات مصطفیٰ میں، عیسیٰ کا زہد بھی ذات مصطفیٰ میں، یوسف کا حسن بھی ذات مصطفیٰ میں، ایوب کا صبر بھی ذات مصطفیٰ میں، سلیمان کی حکومت بھی ذات مصطفیٰ میں، داؤد کا حکم بھی ذات مصطفیٰ میں. سب کچھ ذات مصطفیٰ میں ہے یا نہیں؟ پہلے تو اس کا اقرار کریں آپ. اس لیے کہ میں جملہ اس وقت نہیں کہوں گا جب تک سب کے چہروں پر ایک مسکراہٹ ولایتی نہ آ جائے کہ بھائی سب کچھ ذات مصطفیٰ میں ہے. 1,23,999 انبیاء کو جو جزوی طور پر ملا، جو انفرادی طور پر ملا، وہ سب کا سب ذات مصطفیٰ میں، سب کا سب ہے نا. لیکن عجیب بات ہے کہ پیغمبر کے پاس سارے انبیاء کا علم موجود، سارے انبیاء کی شجاعت موجود، سارے انبیاء کی سخاوت موجود، سارے انبیاء کی نبوت موجود، سارے انبیاء کی رسالت موجود، سارے انبیاء کا اخلاق موجود، سارے انبیاء کا حلم موجود، سارے انبیاء کے تعقل موجود، سارے انبیاء کا تفہم موجود، سارے انبیاء کا تدبر موجود، سارے انبیاء کا تکلم موجود، سارے انبیاء کے معجزات موجود، سارے انبیاء کے صفات موجود، سارے انبیاء کی سیرتیں موجود، سارے انبیاء کے گفتار موجود، سارے انبیاء کے وجوہ موجود، سارے انبیاء کے لہجے موجود، سارے انبیاء کے حمائل موجود، سارے انبیاء کے شمائل موجود. اس کے باوجود پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دیکھو اگر آدم کو دیکھنا چاہو، مجھے دیکھو اگر نوح کو دیکھنا چاہو. سلامت رہے، توجہ فرمائیں. اس کے باوجود پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ آدم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، نوح کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، ایوب کو، یعقوب کو، یوسف کو، ان سب کو اگر دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو. یہ نہیں کہا سب کو دیکھنا ہو، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو دیکھنا ہو. اور اس کے بعد فوراً کہا اور جو مجھے میری نبوت میں دیکھنا چاہے تو وہ علی کو دیکھے. جو مجھے میری نبوت میں دیکھنا چاہے تو وہ علی کے چہرے کو دیکھے، علی کے چہرے کو دیکھے. اتنا حسین ہے علی کا چہرہ. اللہ اکبر. دیکھیے علی کے چہرے میں ساری انبیاء کے صفات موجود ہیں، سارے انبیاء کی صفات موجود ہیں. جناب یوسف کہنے لگے کہ بھائی زلیخا کیا بات ہوئی تھی، کیا مسئلہ ہو گیا تھا؟ بوڑھی ہو گئی زلیخا، آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، جھریاں پڑی ہوئی ہیں، کمر جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے، عصا لیے ہوئے ہیں، بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئی، اور آوازیں دے رہے ہیں یوسف یوسف یوسف. ایک مرتبہ جا رہے تھے، سن لیا اور کہا کہ بھئی یہ کون آواز دے رہا؟ مجھے پرانے نام سے آواز دے رہا. تو کہا کہ بھئی زلیخا. دیکھا کیا حشر ہو گیا تمہارا، کیا عالم ہو گیا. تو زلیخا یہ تو بتاؤ وہ سب کچھ کیا تھا؟ تو سارا کچھ جو ہوا اور مجھ پر الزام لگا اور میں چلا گیا قید خانے میں، وہ سب کیا تھا؟ کہا یوسف تمہارا حسن. لفظ پلٹ دو، یوسف تمہارا چہرہ. پتہ نہیں یہاں تک بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. بھائی حسن چہرے ہی سے تو چھلکتا ہے نا. کہا یوسف تمہارا حسن، تم جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں، تم جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں. توجہ فرما. تو جناب یوسف نے کہا کہ میں کیا اور میرا حسن کیا، تمہارا یہ عالم میرے حسن کو دیکھ کر ہو گیا. کیا ہوتا اگر تم محمد کے حسن کو دیکھ لیتی، اگر تم محمد کے حسن کو دیکھ لیتی. تو جناب زلیخا نے کیا کہا؟ بچے کو یاد ہے. جناب زلیخا نے کہا کہ یوسف یہ کیا نام لے دیا، دوبارہ نام لو. کہا محمد. کہا یوسف عجیب نام لے دیا.
نام سن کر محبت پیدا ہو رہی ہے، نام سن کر عشق ہو رہا ہے۔ تو یوسف کا حسن بھی صدقہ ہے حسن محمد کا، اور یوسف کے حسن کی آپ دیکھیں کہ جلوہ فرمائیاں کیا ہوا، پورا سورہ یوسف قرآن میں رکھ دیا گیا، چہرہ یوسف، چہرہ یوسف۔ تو جو یوسف کا حسن ہے اس سے کہیں زیادہ ہے حسن مصطفیٰ، کہیں زیادہ ہے حسن مصطفیٰ۔ کتنا حسین ہوگا میرے نبی کا چہرہ، کتنا حسین ہوگا میرے نبی کا چہرہ، کون اندازہ کر سکتا ہے؟ نام اتنا حسین ہے تو چہرہ کتنا حسین ہوگا۔ جملہ یقیناً میں بڑی تیاری سے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کا نام اتنا حسین ہے اس نبی کا چہرہ کتنا حسین ہوگا، اور جب نبی کا چہرہ سب سے زیادہ حسین ہو تو یقیناً ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی کہتے میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہر نبی کا حسن پرتا ہے، نبی کا چہرہ پرتا ہے ہر نبی کے حسن کا، لیکن اس کے باوجود نبی نے یہ نہیں کہا کہ میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہ نہیں کہا کہ علی کے چہرے کو جس نے دیکھا اس نے عبادت کی، یعنی یوسف کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت نہیں۔ چہرہ اگر کسی کا دیکھنا عبادت ہے تو وہ علی ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو کہہ سکتے تھے، یہ صاحبان معرفت کے لیے جملہ ہے، کہہ سکتے تھے کہ مجھے میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیا ہو جاتا کہہ دیتے؟ مالک کل کے محبوب، قرآن ان کے سینے پر اتر رہا، اللہ نے کہہ دیا یہ جس چیز کو حلال کہہ دے وہ حلال ہے، یہ محمد جس چیز کو حرام کہہ دے حرام ہے، جو دے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کیا تھا کہہ دیتے کہ میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور کہہ بھی سکتے تھے کہ میں اس کا محبوب ہوں۔ تو اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ پیغمبر سے بڑا بھی کوئی ہے، اور پیغمبر سے جو بڑا ہے وہ اللہ ہے۔ پتہ نہیں کوئی ہے، سلامت رہیں، اگر آپ تک بات پہنچ گئی تو آپ کو میرا سلام ہے۔ کہہ سکتے تھے کہ میرے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، نہیں کہا، اس لیے کہ اللہ پیغمبر سے بڑا ہے اللہ، پیغمبر سے بڑا ہے اللہ، پیغمبر سے بڑا ہے اللہ، اس لیے نہیں کہا کہ میرے چہرے کے اوپر ہے اللہ کا چہرہ، تو عبادت تو اللہ کا چہرہ دیکھنا ہوگا نا۔ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے بھائی، جیتے رہے سلامت رہے۔ تو عبادت تو وجہ اللہ کو دیکھنا ہوگا، وجہ اللہ کی طرف دیکھنا عبادت ہوگا۔ تو اس لیے پیغمبر نے، جو میں بار بار اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے 23 برس کی نبوت اور رسالت کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا کہ جس میں علی کا ذکر نہ کیا ہو۔ تو وہ ذکر کر لیں یہ جو پیغمبر نے کیا ہے، وہی ذکر ممبر سے بیان کر دیں بھائی، وہی ذکر ممبر، اور ممبر ہے ہی علی کے ذکر کے لیے، یہ بات یاد رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ پوری ایک تاریخ اسلام میں جو فورجریز ہوئی ہیں اس کا 10 مہینے میں نہ معلوم کیا کیا ہو جاتا ہے، 10 مہینے میں نہ معلوم کیا کیا ہو جاتا ہے، اور یہ 2 مہینے جو حسین کے آتے ہیں سب کے اعتراضات کو لپیٹ کر حسین اسی کے منہ پہ مار دیتے ہیں۔ سب 10 مہینے میں جو ہوتا ہے سب وائٹ واش ہو جاتا ہے اس 2 مہینے میں، جو کچھ ڈس انفارمیشن مس انفارمیشن جو کچھ بھی پھیلانا ہے پھیلاتے رہو۔ محرم کا چاند طلوع ہوا، ہر سوال کا جواب ذکر علی، ہر اعتراض کا جواب ذکر علی، ہر مناظرے کا جواب ذکر علی، اور یہ جواب پیغمبر نے دیا ہے، یہ جواب پیغمبر نے دیا ہے۔ آیت کی تفسیروں میں علی، حدیث کی تعویلوں میں علی، جنگ کے میدانوں میں علی، منبر کے پالانوں میں علی، ہر جگہ علی، پیغمبر علی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علی اتنا کر دیا کہ دیکھو اتنا ذکر کر رہا ہوں، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ کہا میں نے ذات علی کو معیار ایمان و نفاق قرار دیا،
تو اس کا مطلب ہے کہ محبت کرنا ہے تو علی سے. یہ پیغمبر نے دے دیا سبق کہ محبت کرنا ہے تو علی سے. میری امت اگر محبت کرنی چاہتی ہے تو وہ علی سے کرے. اور یہی پیغمبر نے کہا کہ قیامت تک تمہاری بقا کا ضامن، تمہاری نجات کا ضامن محبت علی ہے. خبردار بغض علی کی طرف نہ آنا، اس لیے کہ بغض علی انسان کو قتل معصوم تک لے آتی. جو جملہ سمجھ گئے ان کو میرا سلام. دشمنی علی انسان کو قتل معصوم تک لے آتی. اور یہی ہوا کربلا میں. حسین نے یہ جملہ کہا کہ کیوں مارنا چاہتے ہو، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ تم سے کوئی دشمنی نہیں، تمہارے بابا سے دشمنی ہے. علی سے بغض ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں گھیر کے لائے. اور ہم بدر و احد و خندق و خیبر و صفین و جمل و نہروان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. تو سارے بدلے حسین نے چکائے ہیں، سارے بدلے حسین نے چکائے ہیں. لیکن ایک جملہ عرض کر دوں کہ حسین عصر عاشور اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد جتنے بدلے ہیں سب زینب نے چکائے ہیں. جو بھی امت نے گستاخیاں کی ہیں وہ اس کا تسلسل رہا، شام و کوفہ تک تسلسل رہا. میرے عزیزوں جملہ سنیے گا، اور اس سے بڑا جملہ ہو نہیں سکتا. تاریخ آدم و عالم میں اس پر پوری تقریر ہو سکتی ہے، لیکن میں صرف جملہ اور اس کا ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہوں. ہائے ضرور کہہ دیجئے گا. اس وقت کہ جب حسین کے جسم پر 4000 زخم لگے ہوئے ہیں، حسین کی پیشانی پر تیر آ کے لگا ہوا ہے، سحر شعبہ تیر حسین کے گلے سے پار ہو چکا ہے، ایک نیزہ حسین کے پہلو سے داخل ہوا، دوسرے پہلو سے نکل گیا. حسین پر پتھر مارے جا رہے ہیں، حسین سر سے پاؤں تک لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں. جس وقت پیشانی کا لہو بہا ہے نا، تو حسین نے اپنے چلو میں لہو لے لیا، اور لینے کے بعد اپنے چہرے پر مل لیا پورے جسم پر، اور لہو بہتا جا رہا تھا. حسین کے ہاتھ لرز رہے تھے. حسین کا ہاتھ ذوالفقار کے دستے پر تھا، اور ذوالفقار زمین میں گڑی ہوئی تھی. حسین دو زانو بیٹھے ہوئے تھے. حسین نے ایک بار ذوالفقار کے دستے پر ماتھا رکھا، تیر نکال چکے تھے، ماتھا رکھا، اور ماتھا رکھنے کے بعد حسین نے عجیب جملہ کہا جو تاریخ میں کوئی کہہ نہیں سکتا. چیلنج ہے، تاریخ میں کوئی کہہ نہیں سکتا. ایک بار حسین نے کہا اللہ اکبر، ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیال لکی اراک. عجیب جملے حسین نے کہہ دیا. کہا پروردگار ترکت الخلق طرا فی ہواک، اے پروردگار میں نے پوری دنیا کو چھوڑ دیا، پوری دنیا کو ترک کر دیا، پوری دنیا کو ترک کر دیا ہے صرف تیری محبت میں. کاش کہ اس جملے کو آپ سمجھ لیتے. میں نے اسی لیے کیفیت بتائی کہ کس وقت حسین یہ جملہ کہہ رہے ہیں. ترکت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے تیری محبت میں. نہیں کرتا ترجمہ، آپ نہیں پہنچ رہے. چلیے جملے آگے بڑھا دیتا ہوں، اس پر پھر کبھی بات ہوگی. حسین گھر لٹا دیا، حسین خیمے جل گئے زینب کے. جو لوگ ابھی تازے کربلا سے آئے ہیں ان کو تو زیادہ رونا چاہیے، ان پر تو زیادہ گریہ ہونا چاہیے کہ وہ شام غریبہ میں خیمہ گاہ میں بھی رہے ہیں. وہی خیمہ گاہ کے جہاں خیموں کو آگ لگائی گئی. وہاں سب جاتے ہیں شام کو چراغ جلاتے ہیں، پورا عراق سب جا کے خیمہ گاہ زینب میں چراغ جلاتے ہیں. دیکھیے کہیں اگر رونا نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہوا کریں. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آنسو آئے، آنسو آئے، نہیں آتے. بعض اوقات آنسو نہیں آتے. طریقہ صرف یہ ہے کہ آنسو اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ زبان اختیار میں ہے. ہائے کہنا اختیار میں ہے، ہائے کہنا اختیار میں ہے. آنسو اختیار میں نہیں ہوتے، کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے. ہر کسی پر ہر وقت وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی، اور میں اس کا قائل بھی نہیں ہوں کہ زبردستی کہوں. صرف کربلا سنا دی جائے. یہ کربلا جب سنائی جاتی ہے نا تو کہا جاتا ہے دل پہ، سینے پہ ہاتھ مارو. تو جب سینے پہ ہاتھ مارو تو کیا مطلب ہے؟ تاکہ دل کا دروازہ کھلے، اور جب دل کا دروازہ کھلے تو حسین کربلا سمیت تمہارے دل میں داخل ہو جائے. اور جب حسین دل میں آ جائے تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہو
حسین تو رونا آ جاتا ہے۔ پھر جب حسین دل میں آ جائیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہو شام غریباں تو رونا آ جاتا ہے۔ جب حسین دل میں آ جائیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کہو زینب کی بے رضائی تو بس پھر رونا آ جاتا ہے۔ بس یہ چیزیں کیفیت کی ہیں، یہ چیزیں محبت کے سودے ہیں میرے عزیزوں، یہ محبت کے سودے ہیں۔ حسین کو ہلکا نہ لو، مصائب کو ہلکا نہ لو، مصائب جب آ جائیں تو اپنے آپ پر مبکی کیفیت طاری کرو۔ اس لیے کہا تھا میرے مولا نے کہ من بکا او ابکا او تبا کا وجبت لہ الجنہ، جو روئے، جو رلائے اور جو رونے والے کی شکل بنا لے۔ معلوم تھا میرے مولا صادق کو کہ ہر کسی کو رونا نہیں آتا، کہ صرف رونے کی شکل ہی بنا لو تاکہ دوسرے کو معلوم ہو کہ انسان ہو، کسی انسان کی مصیبت پر تمہارا بھی دل دکھتا ہے، رونے جیسی شکل بنا لو۔ ہائے حسینی مظلوم، یہ کہنا پڑ گیا کہ رونے جیسی شکل بنا لو۔ کیا انسان نے وہ مصائب نہیں دیکھے کہ ایک بوڑھا باپ ہے جو جوان بیٹے کا لاشا اٹھائے ہوئے ہے، اپنے کمر پر علی اکبر کا لاشا اٹھائے ہوئے تھے، اور علی اکبر کا جو پاؤں تھے نا وہ زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے تھے۔ علی اکبر کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، علی اکبر کی گردن حسین کے کاندھے پر آئی ہوئی تھی، اور باپ نے بیٹے کا لاشا کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ اس پر طرفہ ظلم اور شدید ظلم یہ تھا کہ دیکھو کوئی انسان ہونا اور کسی مظلوم کی یہ کیفیت دیکھے تو بے اختیار آگے بڑھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے۔ لیکن عجیب لوگ تھے، حسین اس کیفیت میں جا رہے تھے اور قدم قدم پر کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی، اور یہ حسین کا پورا منظر دیکھ کر لکھا ہے تاریخ میں، ریاض القدس نے لکھا کہ اشقیاء قہقہے لگا رہے تھے، زور زور سے ہنس رہے تھے، حسین پر تالیاں بجا رہے تھے، شادیانے بج رہے تھے، فرزند رسول کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، فرزند رسول کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ سب سے بڑا جملہ تو یہی ہے کہ اشقیاء نے حسین کو لاش علی اکبر پر پہنچنے نہیں دیا تھا۔ حسین ایک ایک سے پوچھ رہے تھے کہ میرے بیٹے کا لاشا کہاں ہے، مجھے میرے بیٹے تک پہنچا دو، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ حسین نے اپنی کیفیت بتائی کہ مجھے علی اکبر تمہارے بعد کچھ نظر نہیں آ رہا۔ حسین نے ایک جملہ کہا تو حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی سنا کہ علی اکبر گھوڑے سے گر گئے تو میں نے وہاں سے حسین کی زبان سے ایک جملہ سنا، اور حسین نے کہا علی الدنیا بعدک الافا، اے علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے، خاک ہے، تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے۔ تو حمید کہتا ہے کہ میرا کلیجہ لرز گیا، میرے روئیں کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ میں نے اس وقت کربلا میں خاک کو اڑتے ہوئے دیکھا کہ چاروں طرف میدان کربلا میں خاک اڑ رہی تھی جب حسین نے یہ جملہ کہا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی مصائب حسین ختم تھوڑی ہوئے ہیں، حسین کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے۔ کیا یہ منظر ذہن میں آپ تصور کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی محب ذہن میں یہ تصور لا سکتا ہے کہ اس وقت کا امام زمانہ حسین جو ولی زمانہ ہے، جو اشارہ کر دے تو کائنات تہو بالا ہو جائے، اور بیٹے کی لاش پر ویسے پہنچ رہا ہے کہ جیسے کوئی کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا، کوئی ایسا کہ جسے چلنا ہی نہ آتا ہو، کوہنیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا بیٹے کی لاش پر پہنچے ہیں اور اٹھایا ہے نا لاش علی اکبر کا۔ تو یہیں پر مصائب ختم نہیں ہو رہے ہیں، کس طریقے سے حسین لائے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے روایت سن لینا، اس لیے میں نے یہ روایت پڑھی تاکہ بی بی زینب کا رتبہ سامنے آ جائے۔ زینب شریکت الحسین ہیں، زینب محافظ شریعت ہیں، زینب محافظ امامت ہیں۔ صرف یہ نہ سمجھنا کہ زینب نے زین العابدین کو جلتے ہوئے خیموں سے بچایا ہے، جلنے سے بچایا ہے تو محافظ امامت ہیں۔ اس سے پہلے زینب نے ایک اور کار محافظت انجام دیا ہے۔ راوی کہتا ہے جیسے ہی علی اکبر گھوڑے سے گرے، جیسے ہی علی اکبر زین فرس سے زمین پر تشریف لائے، میں نے دیکھا کہ ایک بی بی خیمہ گاہ سے برآمد ہوئی اور تیزی سے دوڑتی ہوئی جہاں علی اکبر تھے پہنچی اور اپنے آپ کو لاش علی اکبر پر گرا لیا۔ کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا کہ مولا، راوی کہتا ہے کہ ایک بی بی کو لال چادر میں دیکھا گیا، ایک بی بی کو سرخ چادر میں دیکھا گیا۔ اس وقت سرخ چادر کا کیا تصور تھا؟ تو زین العابدین نے روتے ہوئے کہا چادر تو سفید تھی، لیکن میری پھوپھی زینب نے جب اپنے کو لاش علی اکبر پر گرایا ہے
تو سفید چادر زینب علی اکبر کے لہو سے سرخ ہو چکی تھی. تو پہلے حسین سے پہلے زینب پہنچی لاش علی اکبر پر. حسین تو لڑکھڑا رہے تھے نا، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. زینب تلے زینبیہ پہ چڑھی ہیں اور بغیر حسین کو دیکھے ہوئے پہنچی ہیں لاش علی اکبر پر. کس لیے پہنچی ہیں؟ تو علماء مقاتل نے لکھا اور خود میرے مولا کا جملہ ہے کہ زینب کا پہنچنا حسین سے پہلے ضروری تھا، اس لیے کہ زینب سمجھ رہی تھی کہ اگر بوڑھا باپ فوراً بیٹے کو اس کیفیت میں دیکھے گا، اگر حسین علی اکبر کو اس کیفیت میں دیکھیں گے تو حسین کا دم نکل جائے گا، بوڑھا باپ برداشت نہ کر سکے گا. تو اس لیے ضروری تھا کہ حسین کی توجہ علی اکبر کے لاشے سے ہٹائی جائے. اس لیے زینب پہلے علی اکبر کے لاشے پہ پہنچی کہ حسین کی نگاہ علی اکبر سے پہلے زینب پر پڑی. اجرکم اللہ. حسین کی نگاہ علی اکبر سے پہلے زینب پر پڑی. اور ایک بار حسین نے آنکھوں کو کھول کر دیکھا میری بہن آ گئی. حسین لڑکھڑاتے ہوئے اٹھے، زینب کو بازوؤں سے پکڑا اور خود خیمہ گاہ تک چھوڑ کر آئے. خود خیمہ گاہ تک چھوڑ کر آئے. یہ ہے زینب کا کار، یہ ہے زینب کا کار محافظت کہ زینب نے اس وقت بھی امامت کو بچایا. اور حسین علی اکبر کا لاشا لے آئے تو اس وقت بھی زینب نے خیمہ گاہ میں پہنچ کر یہی کہا تھا، بچوں بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا اٹھے گا نہیں، بچوں جاؤ مدد کرو. بچوں نے مدد کی، حسین لے آئے. اور یہ روایت بھی بی بی زینب سے، یہ روایت بھی بی بی زینب سے کہتی ہیں کہ خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، کوہرام برپا ہو گیا. شہادت آپ سن چکے، جو سننا تھا سن چکے. صرف ایک لفظ آپ کے حوالے کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ زینب نے کہتی ہیں کہ میرے بھائی حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا اور مقتل میں وہاں لا کے رکھا جہاں پہلے سے قاسم کی پامال لاش رکھی ہوئی تھی. اجرکم اللہ. جہاں پہلے سے قاسم کی پامال لاش رکھی ہوئی تھی، قاسم کی پامال لاش کے برابر میں حسین نے علی اکبر کا لاشا رکھ دیا. اور رکھنے کے بعد یہ مصائب کی روایت، شام میں جو پہلا فرش ازا بچھا ہے نا، کہ جب علی اکبر کا سر جو کٹا ہوا سر اس وقت آیا ہے کہ جب زینب نے مجلس ازا برپا کی ہے، اس وقت جب علی اکبر کا سر آیا ہے تو زینب نے یہ روایت بیان کی کہ اے شام کی رہنے والی عورتوں، یہ اس جوان کا لاشا ہے کہ جب میرے بھائی نے مقتل میں علی اکبر کا لاشا لٹایا ہے تو ایک جانب قاسم کا لاشا تھا، ایک جانب علی اکبر کا لاشا تھا. اب بی بی کہتی ہیں دونوں جوان لاشوں کے درمیان میرا بھائی بیٹھ گیا، دو جوان لاشوں کے درمیان میرا بھائی بیٹھ گیا اور کہا کہ ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پہ رکھا اور گردن اٹھا کر کہا ہائے میری غربت. اس وقت حسین خود اپنی غربت پر رو رہے تھے، اس وقت حسین نے خود اپنی غربت پر گریہ کیا ہے. اجرکم اللہ. یہ سارے مصائب یا تو زینب کے ذریعے پہنچے ہیں یا علی زین العابدین کے ذریعے پہنچے ہیں. وہی زینب جب چلی ہیں تو مقتل میں علی اکبر کا لاشا چھوڑ کر، قاسم کا لاشا چھوڑ کر، اون محمد کے لاشے چھوڑ کر، بھائی کی پامال لاش چھوڑ کر. میں نے کل پڑھا نا کہ جب شہیدوں کے مقتل گاہ سے لے جایا گیا تو یہ بی بی زینب نے کہا تھا کہ او عمر سعد ہمیں مقتل کی طرف سے لے جا تاکہ جاتے جاتے ہم اپنے وارثوں کو آخری بار دیکھ لیں، تاکہ ہم ان شہیدوں کے لاشوں کو آخری بار دیکھ لیں. سلام کیا زینب نے، سلام کیا ام کلثوم نے، سلام کیا بی بی ام فروا نے، سلام کیا بی بی ام کلثوم نے. سب نے اپنے اپنے وارثوں کو سلام کیا. ختم ہو رہی ہے تقریر میرے عزیزوں. صرف یہی بیویاں تو نہیں تھیں نا جو قید ہوئیں، ان میں ایک 4 برس کی چھوٹی سکینہ بھی تھی جس کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی تھیں، جس کو ابھی ابھی یتیمی کی بلا ملی ہے، جس کے سر سے چادر چھنی ہے، جس کو تماچے بھی لگے ہیں. وہ ہمیشہ سے باپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی. وہ ایک دن اور ایک رات ہو گیا اسے باپ ملا نہیں، اس سے باپ کی ملاقات ہوئی نہیں. وہ جو شب عاشور کو ملی تو عصر عاشور تک اور شام غریبہ بھی آ گئی اور صبح 11 محرم آ گئی، باپ سے وہ بچی نہ ملی. ایک بار جیسے ہی مقتل سے اہل حرم کا قافلہ گزر رہا تھا، سب نے سلام کیا، بھیا سلام. سب نے سلام کیا، ساری بیویوں نے سلام کیا. لیکن جیسے ہی اس ناقے پر، جس ناقے پر الگ سکینہ کو بٹھایا گیا تھا، جیسے ہی وہ ناقہ نشیب سے گزرا، سکینہ نے اپنے آپ کو کھڑے ناقے سے گرایا
اور ویسے ہی اپنے بابا کے لاشے پر پہنچی جیسے حسین لاش علی اکبر پر پہنچے. بچی کوہنی اور گھٹنیوں کے بل چلتی ہوئی ایک بار سر بریدہ لاشے تک پہنچی اور اپنے آپ کو بابا کے لاشے پر گرایا, سینے سے لپٹ گئی اور لپٹ کر گریا کیا, بابا آپ چلے گئے ہمارے رخسار نیلے ہو گئے, بابا آپ نے جو گوشوارے دیے تھے یہ دیکھیے کانوں سے اب تک لہو بہ رہا ہے, بابا میرے کرتے میں آگ لگ گئی. بچی نے بندے ہاتھوں سے باپ کو سینے سے لپٹایا ہوا ہے. ایک بار شمر آگے بڑھا, کبھی زین العابدین سے کہتا ہے کہ بچی کو جدا کرو, بچی کو جدا کرو, ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے. وہاں سے زین العابدین چونکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں اور زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں, آواز دے رہی تھی سکینہ آ جاؤ, سکینہ آ جاؤ, قافلہ آگے بڑھے گا. جب بہت دیر ہو گئی اور بچی لاش پدر سے جدا نہ ہوئی تو شمر نے جدا کیا, شمر نے جدا کیا. لیکن پوچھ لینا حمید سے کیسے جدا کیا. اس نے کہا شمر آگے بڑھا, بچی کو بالوں سے پکڑ کر کبھی تازیانے مارے کبھی تماچے مارے, بچی کو اونٹ پر بٹھایا اور بچی نے فرات کا رخ کر کے کہا چچا عباس, چچا عباس, چچا عباس بچائی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.